يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الصلوات. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا أعني العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد فقد قال الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: قد علم المستحفظون من أصحاب النبي أن ليس لهم منكبا إلا وشركت فيها وفضلتها ولي 70 مناقب لم يشركني أحد منهم. بلندتر صلوات پڑھیے گا جی. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بس چند لمحات اور پھر آپ کی زحمت تمام. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ علم المستحفظون من اصحاب النبی، اصحاب نبی جانتے ہیں کہ اصحاب نبی میں سے جس صحابی کے پاس بھی کوئی فضیلت ہے، کوئی منقبت ہے، کوئی عظمت ہے، میں علی اس صحابی کے ساتھ اس فضیلت میں برابر کا شریک ہوں. اور یہ شراکت ایسی شراکت ہے کہ جس میں علی اس صحابی سے اس فضیلت میں افضل بھی ہوں. لیکن میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں کہ ان 70 فضیلتوں میں کوئی صحابی بھی میرے ساتھ شریک نہیں ہے. پھر ایک ایک کر کے میرے مولا نے وہ گنوائی کہ ایک فضیلت میرے مولا نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے مجھے شرف عطا کیا کہ میری ولادت بیت اللہ میں ہوئی، میرے علاوہ کسی اور صحابی کیوں نہیں. پھر فرمایا کہ پروردگار عالم نے مجھے یہ شرف عطا کیا کہ میری پرورش ہوئی تو گود رسالت میں ہوئی، میرے علاوہ کسی اور صحابی کی پرورش گود رسالت میں نہیں ہوئی. پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ ایک فضیلت یہ ہے کہ لم اشرب الخمر قط، علی نے زندگی میں شراب نہیں پی. بس یہ ایک ہی فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. میرے مولا فرماتے ہیں زندگی میں علی نے شراب نہیں پی. ایک ملعون تھا کہ جس نے امام علیہ السلام کی طرف سے شراب کی نسبت دی تھی، فی النار ہو چکا. لیکن خود امام اپنی زبان سے فرما رہے ہیں کہ علی نے زندگی میں شراب نہیں پی. اور یہ وہ فضیلتیں ہیں کہ جو اصحاب نبی میں سے فقط امیر المومنین میں پائی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں شراب عام تھی، لوگ پیتے تھے. آج بھی پیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ اس دور میں بھی لوگ پیتے تھے. بزرگان اسلام کے اگر کلمات اٹھا کر دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم شراب کے اتنے عادی تھے کہ اس وقت تک ہم سفر پر نہیں جاتے تھے کہ جب تک کہ ہمارے پاس شراب کے مشکیزیں نہیں ہوا کرتے تھے. آج آپ سفر کرنے کے لیے نکلے نا، اپنے ساتھ پانی کی بوتلیں اٹھا لیتے ہیں. اس دور میں لوگ شراب کی مشکیزیں اٹھاتے تھے. لوگ عادی تھے، طلب ہوتی تھی تو شراب پیتے تھے. اس دور میں اگر تاریخ کی اوائل کتابوں میں مطالعہ کریں نا، تاریخ میں ملتا ہے کہ اس دور میں مائیں اپنے بچوں کو شراب کی گھٹی لگایا کرتی تھی. جب بھی بچہ پیدا ہوتا نا، گھٹی لگانا آج بھی ہمارے معاشرے میں ایک عمومی رسم پائی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو گھٹی لگائی جائے. اور یہ گھٹی لگانا یہ خود دین کا بھی حصہ ہے کہ گھٹی لگایا کرو.
ہنکوا اولادکم، اپنے بچوں کو گھٹی لگاؤ۔ خدا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو ہنکوا اولادکم، اپنی اولاد کو گھٹی لگاؤ، کس کی؟ بتربت الحسین، کربلا کی خاک شفا سے گھٹی لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ولادت سے ہی تیرے بچے کا رشتہ کربلا والوں سے جڑ جائے اور اس کی رگوں میں کربلا کی مٹی خون بن کے دوڑتی ہوئی نظر آئے۔ اس لیے بزرگان اسلام کہتے ہیں کہ اسلام کے جب احکامات نازل ہوئے نا تو اکٹھے نہیں نازل ہوئے، تدریجاً، آہستہ آہستہ۔ ایک مرتبہ جھوٹ حرام ہوا، پھر غیبت حرام ہوئی، ہر آہستہ آہستہ حرمتیں آتی گئی۔ بزرگان اسلام کہتے ہیں کہ ہم ہر حرمت کو قبول کرتے گئے، قبول کرنا آسان تھا۔ لم اشد حرمتا من الخمر، کہا کہ شراب کی حرمت کو قبول کرنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا۔ کیوں؟ لوگ عادی تھے۔ مثلا آج لوگ سگریٹ کے عادی ہیں نا، سگریٹ حرام ہو جائے تو جو عادی ہیں ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ آج لوگ چائے کے عادی ہیں، چائے حرام ہو جائے تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ اس دور میں لوگ شراب کے عادی تھے، شراب حرام ہوئی تو لوگوں کے لیے شراب کو چھوڑنا مشکل ہو گیا۔ اس دور میں لوگ پیتے تھے، لیکن آج اسلام نے حرام قرار دی ہے۔ خود قرآن مجید کی آیت مجیدہ ہے، فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، اے میرے حبیب یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو کہہ دو کہ شراب کے اندر بھی اور جوئے میں بھی گناہ کبیرہ ہے۔ شراب میں بھی گناہ کبیرہ ہے اور جوئے میں بھی۔ میں اپنے نوجوانوں کے لیے پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ شراب میں بھی گناہ کبیرہ، جوئے میں بھی گناہ کبیرہ۔ پھر فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس فاجتنبوہ، فرمایا کہ یاد رکھنا یہ شراب، یہ جوئے کے آلات، یہ پانسے، یہ سب کچھ نجاستیں ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا لا تجالسوا علی مائدۃ علیہا یشرب الخمر، فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا اس دسترخوان پر بیٹھنا بھی حرام جس دسترخوان پر شراب پیش کی جا رہی ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمیں دعوت دی گئی ہے فلاں مقام پر، ایک پارٹی میں، ایک ولیمے میں، اور وہاں شراب پیش کی جائے گی، فرمایا اس دعوت میں جانا حرام، اس دسترخوان پر بیٹھنا حرام کہ جس دسترخوان پر شراب پڑی ہو۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا لا تجالسوا مع الشاربین، اے نوجوان تیرے لیے پیغام ہے، یاد رکھنا کہ اگر تیرے علاقے میں، تیرے گاؤں میں، تیرے شہر میں، تیرے محلے میں کوئی شرابی ہے تو فرمایا سید الانبیاء نے لا تجالسوا مع الشاربین، شرابی کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کر۔ تجھے پتہ ہے نا یہ بندہ شراب پیتا ہے، سید الانبیاء نے فرمایا اس کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تعودوا مرضاتهم، اگر شرابی مریض ہو جائے اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ۔ ولا تشیعوا جنائزهم، اگر شرابی مر جائے اس کا نماز، اس کے تشییع جنازہ مت کرنا۔ ولا تصلوا علی امواتهم، کہا اگر شرابی مر جائے اس کا واجب کفائی ادا کر دیا جائے نماز جنازہ تو اس کے جنازے میں کو مت پڑھنا۔ کیوں؟ لأنہم کلاب اہل النار، کیونکہ شرابی جہنم کے کتے ہیں اور جنازہ مومن کا واجب ہے، کتوں کا نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا، تیرا امام پاکیزہ ہے۔ فرمایا ہر قسم کا نشہ حرام ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں اپنی نماز کے قریب مت جانا۔ اور جس نے یہ نسبت دی تھی نا امیر المومنین کی طرف شراب کی، حقیقت میں وہ علی نہیں تھے، وہ شراب پینے والا گورنر تھا کوفہ کا ولید، پوری رات شراب پیتا رہا، نشے میں دھت۔ فجر کی نماز کا وقت آیا، مسجد کوفہ میں محراب عبادت میں پہنچا، نشے کی حالت میں فجر کی نماز 2 کی بجائے 4 پڑھا دی۔ پیچھے سے مسلمان چیخ اٹھے اور کہا کہ اے معلوم تو نے کیا کیا، 2 کی بجائے 4 پڑھا دی۔ پیچھے مڑ کے کہتا ہے کہ اگر کم ہے تو اور پڑھا دوں۔ حقیقت میں یہ ولید تھا۔ اور جب عبداللہ ابن عمر نے شراب پیا نا، حاکم وقت نے کہا کہ اس پر حد جاری کی جائے۔ عبداللہ نے کہا بے شک میرے اوپر حد جاری کرو، لیکن یاد رکھنا میں منع نہیں کرتا کہ میرے اوپر حد جاری نہ کرو، میرے اوپر حد جاری کرو، لیکن یاد رکھنا میرے اوپر وہ حد جاری کرے جس نے زندگی میں شراب نہ پی ہو۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ بھرا ہوا میدان کہ جو اکٹھا تھا کہ عبداللہ پر حد کیسے جاری ہوتی ہے، جب عبداللہ نے یہ شرط لگائی نا، بھرا ہوا میدان خالی ہوا۔
پورا میدان خالی ہو گیا، فقط اس میدان میں 3 ہستیاں بچیں، ایک علی اور علی کے 2 شہزادے حسنین شریفین۔ ایک طرف سے امام حسن مجتبیٰ نے ہاتھ پکڑا، دوسری طرف سے امام حسین نے ہاتھ پکڑا، اور ادھر سے میرے مولا علی ابن ابی طالب نے کوڑا اٹھایا اور کوڑے مارنا شروع کیا۔ لما بلغ 16 صوتا، جب علی 16ویں کوڑے پہ پہنچے ہیں نا، اس وقت عبداللہ غشی کے عالم میں چلا گیا۔ تو جب غشی کے عالم میں گیا نا، تو عبداللہ کے کانوں کے قریب جا کر میرے مولا نے کہا تھا کہ اے عبداللہ، جب اپنے خدا سے ملاقات کرنا نا تو اپنے رب سے کہنا میرے اوپر اس نے حد جاری کی ہے جس پر زندگی میں کوئی حد جاری نہیں ہو۔ ہے نوجوان، تو شیعہ ہے، تو علی کا چاہنے والا ہے، تیرا امام پاکیزہ، تو تیری زندگی بھی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ تیرا امام ہر نجاست سے دور ہے، تو تیری زندگی میں بھی کوئی نجاست نہیں آنی چاہیے۔ اپنی زندگی کو سیرت علی ابن ابی طالب کے مطابق ڈال دو۔ بس عزادارو، میرے محترم موجود ہیں، زیادہ طول نہ دوں، پیغام پہنچانا تب پہنچ گیا تاکہ عزاداری سے آپ لوگ پیغام لے کے جائیں، اس مقصد کو پہچان کے جائیں جس مقصد کے لیے سید الشہداء نے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ چند جملے امام کے وداع کے پیش کروں گا۔ عزادارو، جب آخری وقت ہے نا میرے مولا امام حسین کا، وداع کرنے آئے اس خیمے میں کہ جہاں امام زین العابدین موجود ہے۔ غشی کے عالم میں جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے نا، امام سجاد غشی کے عالم میں امام سجاد کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، جیسے ہی ہاتھ رکھا نا، اسرار امامت منتقل کرنے، آخری مرتبہ الوداع کرنا ہے۔ تو اس وقت امام زین العابدین نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھا؟ سامنے بابا کھڑے ہیں، اور پھر حالت کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک زخموں کے عالم میں ہے، خون بہ رہا ہے۔ دعا کیا کر کبھی کسی نوجوان کو اپنے ضعیف بابا کو دیکھنے کے لیے یہ موقع نہ ہو۔ لیکن امام زین العابدین نے دیکھا کہ سامنے بابا کھڑے، اور کون بابا؟ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، نواس ہے، پیغمبر ہے۔ جب یہ حالت دیکھی نا، تو اس وقت امام زین العابدین نے پوچھا، کہا بابا آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر، بابا حبیب کہاں گئے؟ آپ کی یہ حالت؟ کہا بیٹا قد قتل، وہ شہید ہو گئے۔ پھر پوچھا بابا آئینہ آئینہ علی اکبر، بابا علی اکبر کہاں گئے؟ کہا بیٹا قد قتل، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر ایک سوال کیا نا، کہا بابا آئینہ آئینہ عمنا العباس، چچا عباس کہاں گئے؟ عزادارو، یہ سنونا تھا نا، امام نے کہا بیٹا سجاد، تو کس کس کا پوچھتا رہے گا، اور میں کس کس کا بتاتا رہوں گا؟ اس وقت خیام حسینی میں فقط 2 مرد زندہ ہیں، یا بیٹا سجاد تو زندہ ہے، یا چند لمحوں کا میں مہمان ہوں۔ عزادارو، یہ سننا تھا۔ امام سجاد نے اپنی پھوپھی اماں سے کہا، پھوپھی اماں مجھے عصا لا دیجئے، مجھے تلوار لا دیجئے۔ پوچھا، کہا بیٹا عصا سے کیا کرو گے، تلوار سے کیا کرو گے؟ کہا بابا عصا کے سہارے سے کھڑا ہوں گا، تلوار کے سہارے سے لڑوں گا، آپ کا دفاع کروں گا۔ یہ سننا تھا۔ تو اس وقت امام نے کہا کہ بیٹا سجاد، یہ کربلا تیرا میدان جہاد نہیں ہے بیٹا، یہ میرا میدان جہاد ہے۔ تیرا میدان جہاد اس سے کہیں سخت ہے۔ تیرا میدان جہاد کوفہ کے بازار ہیں، شام کے دربار ہیں۔ عزادارو، واقعاً وہ شام کا بازار اتنا مشکل وہ میدان جہاد تھا کہ امام حسین مدینہ سے نکلے مکہ سے لے کر عصر عاشور تک کسی مقام پر بھی میرے مولا نے یہ نہیں کہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ عزادارو، لیکن شام کے بازار میں جب سید سجاد نے اپنی نبی زادیوں کو، اپنی ماں بہنوں کو ننگے سر اور شرابیوں کے مجمع میں دیکھا، اور اس وقت ایک بیان کیا کہ یا لیتنی لم تلدنی امی لمثل ھذا اليوم، اور کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، اور شرابیوں کے مجمع میں نبی زادیوں کو ننگے سر نہ دیکھتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔